السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3-4 دن سے عمران خان کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں مغرب کی جانب تو افغانستان مکمل، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری ثقافتیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد ہم بنگلہ دیش کا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پرانا بھائی رہ چکا ہے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ ہم سے جدا ہو گیا اور پھر شاید کبھی قیامت تک ہمارے ساتھ نہ مل سکے۔ اچھا، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا، ایک بچہ اس بات سے واقف ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا، اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کیا گیا جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ یوں تھا کہ عمران خان بیچارہ نہتا، اور جن کے ہاتھوں میں انصاف ہے بہت زیادہ طاقتور، جب طاقتور انصاف نہیں کرتا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چلو آپ کو میں تھوڑا سی اس موضوع سے ہٹ کے بتا دوں۔ موضوع تو یہی رہے گا، جب ایک عام انسان بے انصاف ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ 1-2 آدمیوں کے ساتھ برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک طاقتور انسان جو بہت زیادہ طاقتور ہو، اس کی مثال آپ یزید کی بھی لے سکتے ہیں، جب ایسا انسان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے جو لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرنے لگ جائے تو اس سے بہت سی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اگر یزید نہ ہوتا یا جو اس نے کیا وہ نہ کیا ہوتا تو کیا آج مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ آج مسلمان کتنے مضبوط ہوتے، نہ اہل تشیع ہوتے، نہ اہل سنت ہوتے، بس مسلمان ہوتے۔ لیکن اس کمبخت کی وجہ سے آج مسلمان آپس میں تقسیم ہو گیا۔ یعنی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب طاقتور انسان بے ایمان ہو، فسادی ہو، جو انصاف نہ کر پائے، اس سے نسل تباہ ہوتی ہے۔ اس کی آپ دوسری مثال آپ کو میں اور بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ پاکستان اور بنگلہ دیش، یعنی کہ مشرقی پاکستان کا حساب دیکھ لیں کہ اگر انصاف ہوتا تو آج پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، کیونکہ ایک نقشہ وہ ہے جو ہم کتابوں کے اوپر دیکھتے ہیں جو لکیریں بدل گئیں، یعنی کہ بنگلہ دیش پاکستان کہاں کہاں تک تھا، کتنی دور تھا، اور کتنا پیارا ملک ہوتا کہ ہم اتنی دور جاتے، کیا مزہ ہوتا۔ جس طرح آج کل جو ولاگر ہیں وہ ناران کاغان جاتے ہیں، اگر ہمارے بڑوں نے، مقتدر حلقوں نے نالائکیاں نہ کی ہوتی یا ان کو حرص نہ ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے عہدے پہ، جو پاکستان کا آخری عہدہ ہوتا ہے جس سے اوپر کوئی طاقت کا عہدہ نہیں ہوتا، جس فیلڈ میں آپ مرضی چلے جائیں، چاہے وہ پولیس ہو، فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، ادروائز کوئی بھی ہو، فرض کرو کمشنر کے اگر آپ اس میں دیکھیں لین میں تو چیف سیکرٹری، اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی عمریں 60 سال کے بالکل قریب ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس عمر میں ہم اس کو اتنی طاقت دے رہے ہیں۔ ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا پوری دنیا کی حکومتوں کی، کہ ہم اس کو اتنی طاقت دے رہے ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، کیونکہ جوانی میں انسان سے بڑے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر غلط کام ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو اس عمر میں یہ عہدہ دیا جاتا ہے کہ اس عمر میں وہ اللہ سے ڈرے گا اور انصاف پہ چلے گا۔
لیکن نہیں، پاکستان کا تو حساب ہی اور ہے۔ جن جن کو طاقت ملی انہوں نے طاقت کا اب میں کیا کہوں، انہوں نے اپنی طاقت سے وہ کام لیا کہ پاکستان کا اس طرح بیڑا غرق کیا کہ شاید دوبارہ غرق کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ جس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کسی غریب لوگوں نے نہیں تقسیم کیا، یا مزدوروں نے نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے نہیں کیا جو عام لوگ ہیں، جو بکریاں چراتے ہیں، یہ دکانوں پہ کام کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کیا جو پاکستان کے ٹاپ کے لوگ تھے، جن کو پاکستان کے ٹیکسوں سے سب کچھ مل رہا تھا، لیکن ان کی حرص تھی کہ پوری ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اگر وہ حریص لالچی نہ ہوتے تو آج پاکستان ہوتا۔ پتہ ہے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جس دن پاکستان ٹوٹ گیا ان کے دل بھی ٹوٹ گئے، کیونکہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی کہ مشرقی پاکستان اکٹھے تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت فخر تھا، اور ان کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ اتنے کروڑ ہم یہاں پہ ہیں، اور پاکستان جیسا ملک جو خونی لحاظ سے نہ صحیح لیکن مذہب کے لحاظ سے بھائی ہے، اور اصل چیز ہوتی ہی مذہب ہے، کیونکہ رشتے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن مذہب جو ہے یہ بہت کم بدلتا ہے۔ جو مذہب اختیار کر لے تو سمجھو، اس کی بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح مودی ہے ہندوستان کے بادشاہ، یعنی وزیر اعظم بادشاہ ہی سمجھ لو، کیونکہ اس کو اتنے سالوں سے جتوایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کبھی پتہ ہے کہ جو مودی کا قبیلہ ہے، جس طرح پاکستان میں قبیلے ہوتے ہیں، ارائیں ہو گئے، جاٹ ہو گئے، گجر ہو گئے، یعنی کہ مختلف جو قومیں ہوتی ہیں، کبھی آپ چیک تو کریں گجرات میں جو مودی کی قوم ہے یا قبیلہ ہے، اس کے 82% لوگ مسلم ہیں اور 18% لوگ ہندو ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 18% جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں، خون ایک ہے، بلڈ ایک ہے، لیکن مذہب چینج ہے، جس کی وجہ سے مودی 82% کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ 18% کو دیکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھتا ہے اور مسلمانوں کو دبائے رکھتا ہے۔ یہی میں نے آپ کو مثال دی کہ مودی جیسا طاقتور، جیسے پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھا تو گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو قتل عام نہ ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ایک کمبخت ظالم انسان کو اتنی طاقت مل جائے تو وہ اپنی طاقت کا بہت غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس سے نسل تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان، اگر وہ بکریاں ہی چراتے تو بہتر تھا، لیکن جیسے ہی ان کو طاقت ملی انہوں نے طاقت کا ایسا استعمال کیا کہ ظلم کی وہ کہانیاں، ظلم اور بربریت کی وہ کہانیاں اس نے قائم کی جو رہتی دنیا تک رہیں گی۔ اب دوسری طرف ہم جائیں، ایسے طاقتور بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ طاقتور بادشاہ تو ہوتا ہی طاقتور ہے، لیکن جن کا نام لیا جائے گا قیامت تک، اسپیشل آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، ان کے جو کام تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ قیامت تک سمجھا جائے گا کہ اس سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ اچھے لوگ تھے اور انہوں نے طاقت کا اچھا فائدہ اٹھایا۔ اور اسی طریقے سے جب خلافت ختم ہوئی، بنی امیہ کے لوگوں کے پاس طاقت آئی، اور جن کے دل شاید، اب کیا کہیں، غیب کا علم اللہ کو ہے، لیکن شاید ان کے دلوں میں اسلام سے محبت شاید وہ نہیں تھی، صرف انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کتنا نقصان کیا اسلام کا۔ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اہل تشیع اور اہل سنت، اور اس کے اندر مزید تقسیم ہو گئے، یعنی کہ 2 فرقے تو بن گئے، لیکن اس کے ہم
موضوع ہمارا شاید بہت ادھر ادھر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بھی مطابقت اسی سے کھاتی ہیں، اسی سے مطابقت رکھتی ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے عمران خان۔ عمران خان کے پاس جب طاقت آئی تو اس نے اپنی طاقت سے کیا کیا؟ لوگوں کا بھلا کیا، فلاحی کام کیے تاکہ پاکستان کی غریب عوام کا بھلا ہو، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر طاقت کا بدریخ استعمال جو غریبوں کے خلاف ہو وہی رہتا ہے، اور جو اچھے کام کرتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہ پاتا۔ جیسے لیاقت علی خان صاحب تھے، ان کو زیادہ دیر نہیں ٹھہرایا گیا، یا قائد اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت دے، اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، یقین کریں جیسے قائد اعظم اور لیاقت علی خان گئے ہیں اس دنیا سے، اس کے بعد جا کر میرے خیال میں اور آپ کے خیال میں بھی عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھے جو ان کے مد مقابل، یعنی کہ ہم اس لسٹ میں ان کو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ عمران خان کو زندگی کے اس حصے میں حکومت ملی جہاں انسان خاص کر دوسرے کاموں کے قابل نہیں رہ پاتا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو آخری عہدہ ہوتا ہے وہ دیا ہی 60 سال کی عمر میں اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہو، لیکن پاکستان میں تو نظام ہی الٹا ہے۔ شاید انہوں نے کبھی مرنا نہیں، شاید انہوں نے اللہ کے پاس شاید نہیں جانا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن لگتا تو یوں ہے کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہی بات ہے، اور یہ بات بہت غلط ہے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، پتہ ہے آپ کو آنکھیں کیوں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان حیران و پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، عمران خان کے وہ حقوق جو ایک عام انسان کے ہیں، وزیر اعظم کو چھوڑے کہ وہ وزیر اعظم تھے، یہ حقوق، یہ حق تو ایک عام پاکستانی کو بھی ہے جو قیدی ہے، ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، 80% سے زیادہ لوگ پاکستان کے پسند کرتے ہیں، اور یہی حال افغانستان کا ہے، اور یہی حال ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے، یہی حال بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ہے، یعنی کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان وہ لیڈر ہیں جو صرف پاکستان کے نہیں رہے، پوری دنیا کے لیڈر ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے لیڈر۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن انصاف پسند ہے وہ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن افسوس اگر نہیں کرتے تو پاکستان کے مقتدران نہیں کرتے۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ 100 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے اس دنیا میں، جو مرضی کر لیں۔ اور اصل زندگی تو جیسے کہ 60 سال میں انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن چلو آپ لوگ دولت مند ہیں، امیر ہیں، آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ڈاکٹر آپ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہر سہولت آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کو بہت لوٹا ہے، چلو آپ 80 سال تک فٹ رہ سکتے ہیں، لیکن 80 سال کے بعد تو انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ جس طرح کہ کئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ غریب کے لیے تو 60 سال کے بعد کی زندگی سزا ہے، لیکن جو مڈل کلاس ہیں اس کے لیے 70 سال کے بعد کی زندگی سزا ہے، اور جو بہت دولت مند ہیں، امیر ہیں، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، ان کے لیے بھی 80 سال کے بعد کی زندگی ایک سزا جیسی ہے، اور وہ یہی اکثر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اٹھا لے۔ یعنی کہ آپ خود سوچیے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت میں ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہیں؟ چند سالوں کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے بھلا؟ نہ وہ کسی کام کے قابل ہوں گے، کام کے قابل تو خیر اب بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جسمانی طور پہ میں کہہ رہا ہوں
اب نواز شریف صاحب کی مثال ہی آپ لے لیں. نواز شریف کیوں کم آتا ہے میڈیا پر؟ یہ نہیں ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا، لیکن دل میں وہ طاقت نہیں کہ وہ میڈیا پہ آئے. وہ تو عمران خان تھا جو اتنے جلسے کرتا تھا کیونکہ وہ فٹ تھا جسمانی طور پہ. میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو بھی صحت دے، اور اتنی صحت دے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے بعد یہی کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی صحت دی ہے، بدلے میں نے بھی جو دولت لوٹی ہے وہ میں غریب پاکستانیوں کو واپس کر رہا ہوں. اور زرداری بھی یہی سوچے کہ یا اللہ تو نے مجھے بیماری سے صحت دے دی، اب میں تیرے نام پہ جو میں نے لوٹا ہے وہ میں واپس کرنے لگا ہوں. اللہ ان کو توفیق دے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن بات ہے تو انہی لوگوں کی، بات ہے عمران خان کی. آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے کیا عمران خان کو دوبارہ ہسپتال میں لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا؟ توہین عدالت تو کی ہے، اور اس طرح سے توہین عدالت کی ہے، اس طریقے سے توہین عدالت کی ہے کہ ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ توہین عدالت ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان پر رحم کرے اور دوسرے جو ہیں ان کو سیدھی راہ دکھائے تاکہ پاکستان کا بھلا ہو. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شکریہ.